اس لیے یعنی یوم عمل ہے، یوم جزا نہیں ہے، تو جو دل چاہے بولتے رہو، جو دل چاہے کہتے رہو، لیکن دنیا کے اندر وہ چیز واضح طور سے نظر آ جاتی ہے، جو حال احوال ہے نا، کہ جس قسم کی ہماری حالت ہے، جو ہمارا کیلیبر ہے، وہ بالکل کھل کے دکھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ، یعنی اگر آپ کوشچن کرنا چاہیں شروع میں تو بہت اچھی بات ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرا ایک سوال تھا، قرآن کی آیت جو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو بنی آدم کو جو کرامت اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے کرمنا، ہم نے اس کو، تو وہ کس بنیاد پہ ہے؟ وہ کہہ رہے تھے، کوئی میں نے مجلس سن رہا تھا کسی کی، طالب جوہری کی، وہ کہہ رہے تھے کیونکہ انسان نے وہ بوجھ اٹھایا جو کہ پہاڑ اور زمین و آسمان نے جس سے انکار کر دیا تھا، تو اس کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے یقیناً کرم کیا ہے، اس پہ کرامت اپنی عطا کی ہے اسے۔ تو یہی اس کا مفہوم ہے، یہ یا کس سمے کس خوشی میں ہمیں یہ مل رہا ہے یہ ٹائٹل کہ کرمنا بنی آدمہ؟ ٹھیک ہے، آپ اعتماد کس کی بات پہ کریں گے؟ میں جو عقل سے، جو میرے زیادہ یا بیچ میں رہیں گے، ٹاس کریں گے؟ نہیں، جو ایک نہ ایک تو اس میں بیسٹ آنسر ہوگا، آئی ایم شیور۔ ایک بیسٹ تو یوزلی ایک ہی ہوتا ہے، تو جو بھی لگے گا اسی کے اوپر ہی انشاءاللہ اسی پہ ہی۔ ہاں، وہ نہیں، میں سے مذاق کر رہا تھا، وہ والی بات بھی غلط نہیں ہے کہ انسان حامل امانت ہے، لیکن اس کا جو زیادہ آپ کہہ لیں تھوڑا لوسڈ آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کرامت کے معنی کو سمجھ لیں۔ کرامت کا معنی کیا ہے؟ یہی جو ہم پورا وہ کر رہے تھے نا، آنریبل اور نوبل، اور جو ایلیویٹ بلندی ہونا، ہے، ایلیویٹڈ ہونا۔ جی، ایلیویٹ ہونا کسی نچلے لیول سے، ٹھیک، یہ ہے نا کرامت کا معنی۔ جی تو کرمنا کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے انسانوں کو بلند کیا ہے کسی نچلی سطح سے، ٹھیک؟ اب وہ نچلی سطح کون سی ہے؟ اسفل سافلین کی نہیں، نچلی سطح سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو آپ کے ساتھ زمین میں یا دیگر مخلوقات، ان تمام سے جن کے ساتھ آپ کا کنیکشن یا انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس زمین پر آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ ظاہراً جمادات، یعنی جو جن کو ہم نان لیونگ بینگز کہتے ہیں، وہ ہیں پلانٹس، ویجیٹیشن ورلڈ ہے اور اینیمل ورلڈ ہے۔ یہ تین ہیں جن سے ہم ڈیلی بیسس پر انٹریکٹ کرتے ہیں، جی، ٹھیک؟ اور اس کے علاوہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمارا ان سے انٹریکشن ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جی، جن اور ان میں سے فرشتے، ایک جنات ہیں اور دوسرے ملائکہ ہیں۔ صحیح، تو جب خدا فرما رہا ہے لقد کرمنا، تو یعنی یہ تمام کے تمام جو جن کے ساتھ تم انٹریکٹ کرتے ہو، ہم نے تم کو ان کے لیول سے ایک لیول اپ کیا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے؟ اچھا، کرامت کے اندر خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کرامت میں جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے نا، وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے سے کامن کوالٹی میں کمپیٹ کر رہے ہو تو وہ کرامت نہیں ہے، اچھا، وہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر دو انسانوں میں شجاعت کا مقابلہ ہو رہا ہو، ایک کے بارے میں کہیں یہ شجاع تر ہے، تو یہ کیا بات ثابت ہوئی؟ یہ کرامت نہیں ثابت ہوئی ایک کی دوسرے پر، یہ فضیلت ثابت ہوئی۔ ٹھیک ٹھیک، تو کرامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سم تھنگ نیو، جو آپ کو دوسرے سے جو چیز ممتاز کر رہی ہے، دوسرے سے جو چیز آپ کو بلند کر رہی ہے، دیٹ از سم تھنگ نیو جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئیے کرمنا کا۔ تو ایک ایسی چیز اب وہ چیز کر رہی ہے، جی، جو انسانوں کو ایلیویٹ کر رہی ہے باقی ان سب سے، جی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس میں ایک اجمالی طور سے وہ جواب درست ہے کہ کیونکہ تمام مخلوقات کے سامنے خدا نے امانت کو پیش کیا تھا، جی، اور سب پیچھے ہٹ گئے تھے اور انسان نے اٹھا لیا تھا، تو یہ ایک ایکسٹرا چیز آ گئی نا جو کسی اور کے پاس نہیں، بالکل ٹھیک ہے؟ تو یہ وجہ کرامت بن رہی ہے، چیز درست ہے۔
لیکن اب وہ کرامت ہے کیا، اس کی وجہ امانت کیا ہے، اب یہ سوال یہاں پہ آیا نا. جی. جیسے وہی میں نے کہا کہ اجمالی طور سے تو یہ آنسر ٹھیک ہے، ہوں. لیکن اگر ہم اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں، حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ وہ امانت کیا ہے، اب خبر ہے ہم کو، مطلب انہوں نے اس میں بتایا کہ وہ امانت کیا چیز ہے. وہ امانت خود کیا ہے، وہ ظاہر ہے اس کو ایک کہنا چاہیے کہ قرآن مجید تو ظاہر ہے رسول اللہ کے اس پہ ظاہر نازل ہوا ہے، تو وہ ہمارے لیے تو اپلائی نہیں ہوگا وہ میرا خیال ہے، لیکن وہ بھی بنی نوع انسان کے، وہ بھی انسان ہی ہیں دیکھا جائے تو، انہوں نے ایک حامل قرآن ہے وہ ایک طرح کے اس پہ، تو ایک تو یہ ایک ہو سکتا ہے وہ امانت کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں سے وہی بات آتی ہے نا کہ اب اس کو، کیونکہ ہمارے عام طور سے یعنی جو اچھے مقررین ہیں نا وہ بھی یہی کرتے کہ وہ ایک اوور ویو، یہ اوور ویو ہے اس سوال کے جواب کا. جی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ وہاں پہ رک جاتے ہیں، آپ کو آگے نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی کیا بات ہو رہی ہے، کیا حقیقت ہے. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا اس کرامت سے یہ مطلب ہے کہ جیسے دنیا میں جا کر اپنے آپ کو رب سے اٹیچ رکھنا اور مطلب گناہوں سے بچنا؟ خدا نے آپ کو ایلیویٹ کیا ہے، کوئی خلیفہ ایسی بنایا چیز دی اپنا، ہے جو باقی کسی کے پاس نہیں ہے. خلیفہ اپنا بنایا زمین پہ. تو خلیفہ اگر بنایا ہے تو خلیفہ بنانے کی وجہ کیا تھی؟ جیسے اشرف مخلوقات بتایا نا اللہ نے، تو ہاں شرف نفخت فی روحی. اصل بیسیکلی علم جو ہے وہ علم یعنی وہی جو اسم کے جو علم آدم الاسماء اسماء، کلھا. that's علم the main اسماء، reason. علم اسماء. ٹھیک. علم اسماء وجہ فضیلت ہے، وجہ کرامت ہے آدم کی. ٹھیک. یہ جو ایک بات ہو گئی. جو ملائکہ کے سامنے جو بیسکلی ریزننگ بتائی گئی تھی کہ یہ جانتے ہیں وہ جو تم ہوں. نہیں جانتے، اور اس میں ٹھیک یہ ہے. چیزیں ہیں. جی. جی. علم اسماء والی بات. اچھا، علم اسماء کس بیسس پر آدم حاصل کرتا ہے؟ یعنی اب آپ اس کو کھولتے جائیں تاکہ جڑ تک پہنچیں تو آپ کو وجہ کرامت سمجھ میں آئے. کہ خود اللہ تعالیٰ نے نفخت فی روحی اپنی وہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اپنی پارٹ، اپنی اسپرٹ کا پارٹ اس کے اندر ہے. ہاں، لیکن علم اسماء جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی سارے انسان نفخت فیہ میں روحی لے کے بیٹھے ہیں اور ان کی اکثریت گناہ گار ہے. جی. ان کی اکثریت اس راہ سے ہٹی ہوئی ہے. تو علم کے لیے آپ کو، یعنی علم یعنی اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کو چاہیے عقل. صحیح. تو ایک وجہ کرامت انسان کی ہے عقل. ٹھیک. ٹھیک. بالکل. جو آپ کا، یعنی ہم اس کرامت کی وجہ کو جاننا چاہ رہے ہیں جو انسان کے اندر ہو، نہ کہ باہر. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر اندر اور باہر کے فرق سے میرا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک کتاب رکھی ہو مثال کے طور پر کہ جس میں بڑی زبردست باتیں لکھی ہوئی ہوں، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو اتنا کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا یا اتنے آپ عالم ہو جائیں گے، لیکن یہ جملہ جو ہے نا یہ انکمپلیٹ ہے. صحیح ہے. کیونکہ حقیقتاً کتاب پڑھنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا. کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کی معرفت حاصل کر کے اس کو اپنے اندر ایبزورب کرنے سے انسان عالم ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک. میڈیا ہاں. ٹرانسفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر وجہ کرامت ڈھونڈنا ہے تو باہر نہیں ڈھونڈنا ہے کہ یہ امانت میری وجہ کرامت ہے یا یہ خلافت میری وجہ کرامت ہے. نہیں، آپ خود کیا ہیں، آپ خود اس خلافت اور امانت کے اہل کیسے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ہمیں بات نظر آ رہی ہے کہ زیادہ تر افراد اس کے اہل نہیں ہیں. ٹھیک. یہ بھی تو کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں اور انسان کو اللہ نے تو اپنے لیے بنایا ہے. تو بالکل صحیح. تو یعنی کہ وہ کیسے، وہ کیا چیز ہے؟ تو اب اس کو میں کنکلوڈ کر ابدیت دوں ہے. بات پھیلانے کے بجائے کہ میں نے کہا کہ آپ اس کے تمام تھوڑی ڈائمینشنز کو بھی اپریشیٹ کر لیں اس سوال کی. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس میں جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ انسان عالم اسماء اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی عقل سلامت نہ ہو.
انسان کی عقل سالم نہیں رہ سکتی اگر وہ اپنی فطرت سے ہٹ جائے. ٹھیک ہے، فطرت جو فطرت توحید ہے اس سے ہٹ جائے. اور عقل اور فطرت کو سلامت رکھنے کے لیے صحیح ولایت لازمی ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے، درست. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کرامت نمبر 1 اس کی فطرت میں ہے، جس فطرت پر خدا نے اس کو پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ٹھیک. اس کے بعد انسان کی کرامت جو ہے وہ اس کی اس عقل میں ہے جو نفخت فیہ من روحی کی وجہ سے عطا ہوئی. ٹھیک. ٹھیک. یعنی جو انسان کا شعور، عقل کا مطلب تھنکنگ کیپیبلٹی نہیں، عقل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو وزڈم ہے کہ جو ان چیزوں پر غور کر سکتی ہے جس پر کوئی غور نہیں کر سکتا. کانشیسنس نہیں، لیکن کچھ اور. یعنی میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ جیسے انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خود اپنے آپ پہ غور کر سکتا ہے، صحیح. اپنے اس کے آپ پاس پریزنٹ فیوچر کو اینالائز کر سکتا ہے. یہ صلاحیت کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک. دے آر گوئنگ ان ون ڈائمینشن، اور وہ اس لیے کہ وہ بالکل جو خدا کے قوانین ہیں اس پہ چلے جا رہے ہیں، وہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یعنی یہ چیز جو یہ انسان کی عقل ہے. تو انسان کی کرامت اس کی فطرت میں ہے، انسان کی کرامت اس کی عقل میں ہے، اور ان دونوں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے یعنی یہ دونوں کریم ہو جائیں یا ان میں سے کرامت نکلے، درست ولایت لازمی ہے. اسی لیے علامہ طباطبائی نے جو کنکلوڈ کیا ہے آیا امانت کو، تو اس امانت کو انہوں نے ولایت سے تعبیر کیا ہے ایسا. ٹھیک. کہ بغیر ولایت کے جو ہے نا، بغیر درست ولایت کے آپ کی کوئی چیز سیدھی نہیں ہو سکتی. تو یعنی امانت یہ ہے کہ تم اس زندگی میں جاؤ، کس حالت میں جاؤ کہ تم ظلوم و جہول ہو، یعنی تاریکی میں ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا. اس حالت میں انسان اس دنیا میں انٹر ہوتا ہے. ڈارکنیس میں ہوتا ہی نہیں ہوتا، کوئی نالج ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، جاہل ہے، تاریکی میں ہے، پردے پڑے جانوروں سے ہیں. بھی کم ہوتی ہے عقل تو. جی جی ٹھیک. تو اس حالت میں تم انٹر ہو اور اس کے بعد اپنے اختیار سے اس جگہ تک پہنچو کہ ہاں میرا ولی فقط خدا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از لائک سم تھنگ کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امانت کا اٹھانا یا یہ ٹیسٹ کا ہونا، یہ چیز ہے. تو اس میں آپ کو کون سی چیز ہیلپ کر سکتی ہے؟ فقط اور فقط وہ ولایت جس کو خدا نے ہمارے درمیان رکھا ہے. صحیح ہے. اور یہ اس پر میں آج بات کرنا بھی چاہ رہا تھا، اسی چیز پر، کہ ہماری گفتگو جو کرامت کی تھی اور کرامت تک جو پہنچی تھی، تو اچھا ہے اس ڈسکشن سے اور ہمیں مدد مل گئی. الحمدللہ. میں ڈائگریس نہیں کرنا چاہ رہا تھا پوری ٹاپک سے. نہیں مطلب آپ کو بات کو تشفی بخش جواب ملا آپ کو؟ جی بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا گفتگو کو پھیلا دیا کیونکہ اسی سے پھر صحیح جب آتا ہے نا. اگر آپ کو خالی ایک دیکھیں اجمالی جواب جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے جو پہلے سے عالم ہوتا ہے، جی جو پہلے سے تمام چیزوں کو جانتا ہے. اس کے لیے آپ 2 جملے بول دیں، اشارہ دے دیں، وہ پہنچ جائے گا. ورنہ اس میں کافی نکات ہوتے ہیں، کافی دقائق ہوتے ہیں جن کو پھر کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے اصل بات سمجھنے کے لیے. تو کرامت کے حوالے سے ہم جو قرآن کریم کی آیتوں کو ہم نے دیکھا تو اس میں ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ کرامت ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے تقویٰ سے. تقویٰ کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. تقویٰ کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کے ذہن میں ہے جو ہم نے بیان کی تھی؟ جی میں خیال ہے پچھلی دفعہ ہم نے ڈیفینیشن ایک عرض کی تھی نا. تقویٰ یعنی پیورٹی اور ڈسپلن آپ نے یعنی وہ صفت جو انسان کو کنٹرول کر کے رکھے، اس کو ایسے کام نہ کرنے دے جو کہ اس کے
کرامت کے خلاف ہو، جو پستی کی طرف لے کے جانے والا، ہر اس کام سے اس کو باز رکھے. ہاں تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو روک کے رکھتی ہے؟ اس کا خلوص اس کا اور اس کی اپنی جو اپنے نہیں اللہ اس میں اچھا کیا اگر میں نے نفس نہیں نفس کے اعمال. جی اگر میں نے نہیں بیان کیا تھا تو ابھی ہم بیان کر لیتے ہیں in the form of a definition کہ تقوی یہ ہے، اور سب سے پہلی بات یہ کہ تقوی صفت ہے، ٹھیک ہے نا. اس چیز کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ تقوی از اے کوالٹی کیریکٹرسٹک، اٹ از ناٹ این ایکٹ. تقوی عمل نہیں ہے، لیکن تقوی کے نتیجے میں آپ کے اعمال شیپ ہوتے ہیں. تقوی کی صفت یہ ہے کہ انسان ہر لمحے، ہر مرحلے میں، اپنی ہر لیول پر اس بارے میں کانشیس رہے کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں چاہے تنہائی میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، مجمع میں ہوں، 5 لوگوں میں ہوں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اور خدا مجھے کیسے دیکھ رہا ہے؟ میرا ظاہر، میرا باطن، میرا قلب، میری روح، میرے وجود کے انتہائی اندرونی ترین گوشے، سب خدا کی نظروں کے سامنے. ان میں سے کوئی چیز خدا سے اوجھل نہیں ہے. اگر یہ صفت انسان پیدا کر لے اپنے اندر، یعنی اس صفت کو پیدا کرنے کے رستے پر چل پڑے، تو وہ صفت جو ہے وہ صفت تقوی ہے. یہ کوالٹی آف تقوی ہے. جیسے امام حسین نے کربلا میں کہا تھا اس وقت کی، یہ میرے لیے چیزیں آسان اس لیے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جی وہ ایکسٹریم. پھر اس کے بعد یعنی کہ پھر آپ یہاں سے خود اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہ کوالٹی آ جائے گی کہ ہر جگہ، اور پھر اس بات کو میں پھر دہرا رہا ہوں، خاص طور سے نوٹسبل ہے کہ صرف میرا بدن نہیں خدا دیکھ رہا ہے، میرا جسم نہیں دیکھ رہا ہے، میری سوچ، میری فکر، میرے رجحانات، میری پریفرنسز، انکلینیشنز، ایسپریشنز، ایموشنز، تھاٹس، سب کچھ خدا کی نظروں کے سامنے ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک انسان اپنے اندر اس کوالٹی کو کلٹیویٹ کرے گا تو کیا وہ کبھی بھی کسی پست اور گھٹیا چیز میں انوالو ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. اگر یہ صفت پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو تقوی کرامت سے ڈائریکٹلی کرسپونڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جی آیت کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے بعد آیت کے اندر جو ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی خدا کا شعور، خدا کی موجودگی اور اس کی نظروں کا شعور اور ادراک، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اسی لیے تقوی کو اینڈ نہیں کیا کہیں بھی. اتقاکم، جتنا زیادہ تم متقی ہوگے اتنا ہی زیادہ تم میں کرامت آ جائے گی. جیسے وہ مثال ابھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کی دی کہ وہ تقوی کس معیار کا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کرامت کس معیار کی ہے. ظاہر ہے وہ ہم جیسوں کی تصور سے بھی باہر ہے. اور حضرت علی کے لیے جو امام المتقیان کہا جاتا ہے تو وہ اسی بیسس پر ہے کہ وہ جی صفت تقوی. تو یہ بات میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور جب خدا مجھے کریم بنانا چاہتا ہے، اقرأ وربک الاکرم، کہ جب یہ کلاس کرامت ہے، قرآن کریم ہے، رسول کریم ہے، اور یہ درس کرامت ہے دین کا، تو اس کے لیے یعنی اب یہاں اس آیت سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کرامت بدون تقوی، کرامت وداؤٹ اور نیگلیکٹنگ تقوی از سمپلی امپاسبل. اور اسی بنا پر مطلب آپ کے قرآن کریم کی آیتیں ہو گئیں، خاص طور سے امام علی علیہ السلام کے کلمات میں بہت زیادہ تقوی کا ذکر ہے. اور آپ نے جو میں نے آپ کو امام علی علیہ السلام کی وصیت کے جملے سنائے تھے، اس میں یہی تھا اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. وہ میں نے آپ کو جو اس وقت جو ڈیفینیشن دی تھی، وہ کون سی ڈیفینیشن دی تھی؟ وہ ایلیمنٹری لیول کی ڈیفینیشن تھی.
کہ تقوی مینس پیورٹی. ٹھیک ہے، تو وہ ایلیمنٹری لیول کی ڈیفینیشن تھی کہ تاکہ وہاں سے ہمارا ایک کنسپٹ کلیئر ہونا شروع ہو جائے، جس میں لیزر بیم اور وہ ساری باتیں میں نے آپ سے کی تھی. تو تقوی جو ہے وہ یہ چیز ہو گئی کہ تقوی یعنی کہ انسان اپنی زندگی میں کسی بھی مرحلے پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی حالت میں ہو، لیکن کون سی کیفیت، کون سی صفت اس سے جدا نہ ہونے پائے. خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی نظروں سامنے حضرت بھائی اور خدا جی تقوی کی جو منزلت، ایک مقام ہے، ایک درجہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی آپ کو پھر وہ تزکیے کی ضرورت پڑے گی، جس کی وجہ سے آپ تزکیہ ہمیشہ لازمی ہے. دیکھیں تزکیہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، یہ تزکیہ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے، یعنی اوور آل، بلکہ آپ اس پورے پروسیس کو تزکیے کا نام دے سکتے ہیں. کون سے پروسیس کو؟ کہ جس میں انسان خراب صفات کو اپنے اندر سے دور کرتا ہے اور پاکیزہ اور احسن صفات کو پیدا کرتا ہے، اور ان جو مطلوبہ یا اچھی صفات ہیں ان میں ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل جو ہے وہ تقوی ہے. صحیح. تو ابھی صفات پر بات کریں گے. ویسے میں نے عرض کیا بھی ہے کئی دفعہ صفات کا کمپلیکس جو بتایا تھا 1+2+3 والا. ٹھیک ٹھیک ہے، تو یہ کرامت جڑی ہوئی ہے تقوی سے، اس بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور تقوی کے لیے جو ہے وہ کس چیز کی امپورٹنس ہے؟ ولایت کی. یعنی انسان اگر اس رستے پر چلے، اس رستے پر چلے تو اس رستے کو طے کرنا ممکن نہیں ہے بغیر ولایت حق. یعنی حق کی ولایت کے سائے میں ہی یہ سفر تزکیے کا طے ہوتا ہے. اس میں علامہ طباطبائی نے ایک بہت اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کرائی ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے ایک آیت سنا ہوگا، مطلب کئی لوگ جنہیں پیغمبر اچھے نہیں لگتے، جنہیں مطلب پیغمبر اور امام کی اتباع میں لگتا ہے کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ قرآن کی ایک آیت کا اکثر حوالہ دیتے ہیں، بلکہ یہ 2 جگہوں پر ہے. سورہ بقرہ 62 ہے اور سورہ مائدہ 69 ہے. میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں. جن میں یہ بیان ہو رہا ہے ظاہراً کہ جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ کامیاب ہے. ٹھیک، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ کامیاب ہے. تو کہتے ہیں دیکھو یہ تو مطلب جیوز بھی یہ کام کر رہے ہیں، کرسچن بھی یہ کام کر رہے ہیں، سب لوگ ٹھیک ہے وہ اللہ اور اس پر یوم آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ فقط کسی خاص پیغمبر کو مانیں. ٹھیک، یہ میں آپ کے سامنے جی آیت آ رہی ہے نا 62. جی یہ آ آ رہی. اس کا بیان آپ دیکھیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی، نصارہ، عیسائی، والصابئین، ستارہ پرست جو کہے جاتے ہیں. من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کی رب کی بارگاہ میں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے نہ خوف ہے، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہونا ہے، اور نہ ان کے لیے حزن و رنج ہے. آپ کو اس میں رسول کہیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں. یعنی بہترین ریوارڈ کا ذکر آخر میں ہے، اور وہی جو لوگ ظاہر دین ہیں وہ ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، یا اپنے کو مومن کہتا ہو، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، صابئین یعنی مسلینیس، ان 3 اہل کتاب کے علاوہ،
تو جو بھی کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی اور ایمان کا مطلب یہ جی مانتا ہوں، معرفت کی شاید بہت سارے لوگوں کی نظر میں ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس میں نے کہہ دیا مان لیا تو مان لیا، ایمان آ گیا۔ تو میں نے مان لیا، یہ ایمان لے آئے یوم اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی ایک حساب ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور نیک عمل کی عاملہ صالحن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جملے جو ہے نا، یہ خاص طور سے میں آپ لوگوں کے ماحول کے تحت عرض کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر آپ کو اس قسم کی باتیں کرنے والے اور اسپیشلی نوجوان نسل میں بہت ملیں گے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا and do good things, do the right thing۔ عملہ صالحً کا مطلب کیا ہے؟ do good یا do the right things، ٹھیک؟ تو بھائی میں نے اللہ کو مان لیا، آخرت کو کہا ہاں ٹھیک ہے اللہ میاں ایک دن حساب لیں گے، and I'm doing the good and right things، بات ختم ہو گئی۔ اور خدا کہہ تو رہا ہے کہ تم چاہے یہودی بھی ہو یا عیسائی بھی ہو یا مسلمان ہو، تو it is not making a difference، کہ یہ تین چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو you are eligible for a reward، کہ کتاب ایک بھی نہیں ہے اس بہترین۔ جی میں، کتاب کا بھی ذکر نہیں ہے اس میں۔ ہاں، تو اب آپ میں سے کوئی اس پر تبصرہ کرنا پسند کرے گا؟ اس کی کئی اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ جب تک میں یاد پڑتا ہے ہمارے استاد جو تھے پرانے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ حضور کے پاس آئے تھے افراد ان لوگوں کے بارے میں جو کہ پہلے انتقال کر چکے ہیں، ایٹ دیٹ ٹائم اٹ میک سینس، اس حوالے سے تھا کہ بھئی جو گزر چکے ہیں، جیسے یہودی پہلے جو مر چکے ہیں پروفٹ کے آنے سے پہلے، ان کے دین کے بارے میں کیا ہے، اسی طرح نصرانی جو پروفٹ کے آنے سے پہلے، تو دوز آر فائن، ایک اس اینگل سے ایک بنتا ہے۔ دوسرا کہ قرآن خود کہتا ہے عمل صالح جو ہے خدا کہتا ہے کہ متقین سے قبول کریں گے، تو آپ who is defining the عمل صالح، تو اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اچھے کام کرے، اگر انہیں تقویٰ سے مراد جو ہے وہ یہ لے کہ میں حرام کام نہیں کر رہا ہوں، حرام میں انوالو نہیں ہو رہا ہوں، and I'm doing good and right things، تو ٹھیک ہے، مطلب نہیں، پھر اسی کا پھر آپ کو قرآن یا آپ کو پروفٹ کے پاس جانا پڑے گا نا، کہ what's the definition of متقی پر دا قرآن، not by our own، اس کے حساب سے ہم اپنا جو کرنے لگیں گے then we can come up with our own prerequisite جو ہوتا ہے جو۔ ہاں لیکن وہی بات ہے نا کہ جیسے اس قسم کی آیتوں سے ایک کنکلوژن ڈرائیو ہو رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ آیت ایک لحاظ سے وہ آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ کی بات مان رہا ہوں جی۔ آمنہ باللہ کے اندر ہی میرا خیال ہے وہ انبیاء کی اور امام ائمہ کی وہ جو ہے ان کی اس میں شامل ہے، ولایت کے اندر ہی اللہ کی۔ ہاں اس میں دیکھیں وہی بات ہے، ایک یہ چیز ہے کہ اس بات کو درست فرمایا برادر نے کہ عملہ صالحن، یعنی عملہ صالحن کا مطلب ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا اور ریفائن کر دوں کہ عمل نہیں، خدا کس کو قبول کر رہا ہے؟ عمل صالح کو قبول کر رہا ہے، نہ کہ عمل کو، ٹھیک ہے، نہ کہ عمل کی اہمیت ہے۔ تو عمل میں صالحیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ سوال ہمارے لیے پیدا ہوگا وہ یہاں پہ۔ اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کے قرب کے لیے یا اللہ کی۔ ہاں لیکن صالح کا ایک اور مطلب یہ جو عمل فاسد نہ ہو، بیکاز سم ٹائمز پیپل ڈو گڈ ڈیڈز بٹ دے ڈونٹ پریزرو اٹ۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی وہی بات کہ اس صالحیت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ عمل کی صالحیت یعنی کون سا عمل صالح ہے، کون سا عمل طالح ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ تو وہاں پر آپ ولایت کو اگنور نہیں کر سکتے، پھر آپ ولایت کے محتاج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ حمد اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی، لیکن صراط مستقیم کیا چیز ہے وہ انعمت علیہم سے پتہ چلے گی، ٹھیک۔ صراط مستقیم کا فیصلہ ہر ایک خود نہیں کرنے بیٹھ جائے گا، چاہے مومن کیوں نہ ہو، چاہے ظاہراً متقی کیوں نہ ہو۔ خدا نے صراط مستقیم لوگوں پہ نہیں چھوڑی ہے، صراط الذین انعمت علیہم،
وہ راہ جو انعمت علیہم سے جڑی ہوئی ہے. تو آپ کو صراط مستقیم کا پتہ چلانے کے لیے لازماً انعمت علیہم کے پاس جانا پڑے گا. تو اس ٹھیک میں تو درست؟ انعم اللہ وہ جو ہے نبیین و جی 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 صدیقین جی وہ ٹھیک جو ہے ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے صالحیت کا پتہ چلانے کے لیے آپ کو صالحین کے پاس جانا پڑے گا، جو یعنی انبیاء یا نبوت اور امامت اور جو بھی ہے کہ اس کا. تو اس میں خدا پیغمبر کو یا اپنی حجت کو مائنس نہیں کر رہا ہے کہ تم خالی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لے آؤ اور عاملہ صالحاً اور صرف جو تمہاری سمجھ میں آتے ہیں نیک اعمال کر لو تو تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے. نہیں، عاملہ صالحاً یعنی صالحیت وہ جو ولایت سے متعین ہوتی ہے. صالحیت کا تعین ولایت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات جو یہاں پر ہے اور جو پوائنٹ اکثر اگنور ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی وہ والی بات کہ جو پہلے پیدا تھے یا پہلے گزر گئے، شاید وہ بات یہاں پہ درست نہ ہو. آپ یہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے نا بات کا، من آمن باللہ، اس میں ایک خاص ورڈ اومیٹڈ ہے. وہ آپ پکڑ سکتے ہیں اس ورڈ کو؟ یعنی جو اگر ہم پچھلے جملے کو دیکھیں تو ایک لفظ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہے. اللہ یا اس ٹائپ کا ورڈ. دیکھیں، اگر آپ کسی سے کہہ رہے ہیں بات کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا دوسرے مذاہب کے ہیں، تو اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا واہ، کہ من آمن منہم، ان میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. تب آپ کہتے ہیں نا کہ اس بار یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ جتنے بھی لوگ تمہیں الگ الگ مذہب کے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے اس کے لیے اجر ہے. منہم ہونا چاہیے تھا نا. جی اگر یہ جو اصول ہے، یہ اصول ہے نا، من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا، یہ اصول بیان ہو رہا ہے نا. تو اگر یہ ریفر بیک کر رہا ہے ان 4 گروہوں سے جن کی بات پیچھے ہوئی، تو یہاں ان کا ریفرنس ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ جی ہونا چاہیے گا. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ من آمن منہم، ان میں سے جو لائے اللہ اور یوم آخر پر ایمان، جو نہیں ہے. تو یہاں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ مختلف مذاہب پر ہوتے ہیں، مختلف رستوں پر ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے بارے میں ایک کلیم رکھتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان کا اپنا کلیم ہے. کوئی یہودی ہیں یعنی اہل کتاب ہیں، نصارہ ہیں، سب اپنے اپنے ایک دعوے رکھتے ہیں جو آگے کی آیتوں میں بیان بھی کیے گئے. ان دعووں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کی خدا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ تم کیا ہو ظاہراً یا اپنے آپ کو کیا بنا کے پیش کرتے ہو یا اپنے کو کیا سمجھتے ہو. اس سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو چیز تمہاری نجات کا یا جو چیز تمہاری ڈیسٹینی اور ریوارڈ کا تعین کرتی ہے وہ یہ 3 باتیں، کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہو، آخرت پر ہو، اور تمہارا عمل اور تمہاری زندگی جو ہے وہ اس ولایت حق کے سائے میں انعمت علیہم کے رستے پر گزرے. تب تمہارے لیے اجر محفوظ ہے تمہارے رب کی بارگاہ میں. ٹھیک. تو یہاں سے ہم کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کی نجات بغیر ولایت کے ممکن نہیں ہے. یعنی صالحیت عمل کا تعین انسان کی ولایت سے ہوتا ہے. تقوی کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا تعین انسان کی ولایت سے ہوتا ہے. جی 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 تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ولایت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ تک اور یوم آخر تک پہنچ سکیں، تو ولی کی ڈیفینیشن کیا ہوئی پھر اس حساب سے؟
Is he somebody who guides us? Is he somebody who guards us? What is it? वली की जो बुनियादी तारीफ होती है, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, और हमने वैसे इस पे बहुत तफसील से बात की भी है, अगर आपका दिल चाहे तो आप सुने उस गुफ्तगू को। तो वली का बुनियादी माना होता है, विलायत का माना होता है तकर्रुब, प्रॉक्सिमिटी, करीब होना, लेकिन वो प्रॉक्सिमिटी नहीं जो फिजिकल होती है, ठीक है, वो प्रॉक्सिमिटी जो कल्बी होती है, रूहानी होती है। विलायत इस माना में एग्जिस्ट करती है, विलायत का ये मतलब है, ठीक है। और ये जो वली है वो आपका या दोस्त भी हो सकता है, आपका नासिर भी हो सकता है, आपका सरपरस्त भी हो सकता है। तो वली का जो लफ्ज है जो खुदा ने इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे पहले अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ते ही हैं आपको पता होगा, अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू, कि जो लोग ईमान लाते हैं वो किसकी सरपरस्ती और विलायत में चले जाते हैं? अल्लाह की। अल्लाह की। और इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू जो युतून ज़कात व हुम राकिऊन। और खुदा की विलायत यानी असल विलायत खुदा की है, जो जिससे तकर्रुब, आप ईमान लाने की वजह से तकर्रुब आपको मिलता है और फिर आप उस रास्ते में आगे जाते जाते हैं। लेकिन खुदा की विलायत जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लीमेंट कैसे होती है? उसके रसूल के जरिए से, और उनके जरिए से कि जो रसूल की कामिल इत्तिबा के मंजिल पर फाइज होते हैं, ये विलायत है। और विलायत का मतलब अगर आप तकर्रुब समझते हैं, तकर्रुब समझ रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आएगी कि वली होने का मायना ये है कि आप कल्बी एतबार से उससे कुर्बत पैदा कर लें जिसकी आप विलायत में हैं। नाम लेना, बातें करना, कसीदे पढ़ना, इन सबसे विलायत नहीं आती है। सही। ठीक, विलायत का माना तकर्रुब है। सही। अगर हम यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत चाहते हैं तो हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम से कल्बी और रूहानी तौर पे करीब होना होगा, या वो सब कुछ हमें करना होगा जिससे हमें वो कल्बी कुर्बत मिल जाए, तब हम कह सकते हैं कि इमाम अली हमारे वली हैं। सही। तो ये विलायत सही। तो विलायत के बगैर जो है ना, यानी उस अम्ब्रेला के अंडर में आए बगैर, अनामता अलैहिम की, उनका दामन थामे बगैर, उनकी मईयत के बगैर इंसान जो है वो फिर सालेहियत के और सिफात हसना को हासिल करने के सफर को तय नहीं कर सकता। ये बात वाज़ेह हो रही? यानी ये कोई भी शख्स सोलो जर्नी नहीं ले सकता कि जो ये कहे कि जनाब अली मैं तो बस ये समझ गया, मुझे मारिफत मिल गई, मुझे फला हो गया और अब तो मैं खुद ही फैसले करूंगा कि गुड क्या होता है, बैड क्या होता है, रास्ता क्या है, गढ़ा क्या है। ये सब नहीं चलने वाला है। यानी जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत अगर ये कहे कि मैं रसूल खुदा के पीछे ऐसे चला हूँ जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है कदम पे कदम रखते हुए, तो बाकी किसी और के लिए क्या गुंजाइश रह जाती है? जी जी, कोई और सवाल भी था? जी बिस्मिल्लाह। जी हैदर भाई, इस क्या ये हम मुमकिन है कि जो हकीकतन जो है खुदा पे ईमान रखता है, इनमें से जिनके अभी नाम लिए गए सारे यहूदी और नसरानी और दीगर, के ईमान रखने के बाद आज वो मुसलमान ना हो, क्योंकि उस ज़माने में वो दूसरी आयतों में भी है कि वो रसूल का नाम लेके मदद मांगते थे जंगों में, या रसूल को अपने बच्चों की तरह मानते थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा सब लोग। तो अगर वो हकीकतन अगर इसमें ईमान लाने की बात हो रही है, तो क्या हकीकतन ऐसा है कि अगर कोई यकीनन खुदा पे ईमान रखता है और तालीमात सामने हो, तो वो अभी रसूल अल्लाह तक या आइम्मा तक ना पहुंचे और अभी भी अपने ही उसी दीन पे है जो कि फैब्रिकेटेड है? नहीं, ये सब चीजें तो हैं, ये सब चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन वहां पर मसला ये है कि वो
یعنی اہل کتاب میں سے مومنین کی ایک تعداد ہے، یہ تو خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے، قلیل ہے، بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن اہل کتاب میں سے حقیقی مومنین کی ایک تعداد ہے، اور آپ کو وہ لوگ وقتاً فوقتاً دکھتے ہیں۔ جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی انقلاب ایران سے تھوڑا پہلے، مطلب 20-30 ایئرس، آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا ہنری کاربن، مطلب فرینچ میں تو اوری کاربن نام اس کا، ولیم چٹک، جی اور جی ایسے کئی افراد ہیں جو امریکہ سے بھی تھے، یورپ سے بھی تھے، اور جنہوں نے پھر یعنی اسلامی فلاسفہ، اور اس میں یعنی یہاں تک کہ وہ جو ہنری کاربن اور اس کے ساتھ جو وہ لوگ تھے کہ ان کے بارے میں بیان، وہ علامہ طباطبائی کے پاس آئے، ان کے ساتھ سالوں آتے رہے، اور بھی دیگر جو حکماء اسلام ہیں اور افواج، کیونکہ 1960-70s میں تو حکمت و عرفان جو تھی وہ تو ایک ممنوع چیز تھی نا، خود ہمارے حوضوں میں بھی، تو وہ آئے، پرسنلی ملے ان سے، سیکھا، ان معارف اسلامی کو دیکھا، تو یعنی ان کے بارے میں یہاں تک کہا ہے انہی لوگوں نے کہ وہ جیسے صحیفہ مہدویہ ایک ہے، امام زمان علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب ہے، تو یعنی وہ اس کو پڑھ کے گریا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے اس بات کو کہ اس وقت پوری دنیا میں، تمام عالم میں صرف تشیع زندہ مذہب ہے، باقی سب مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ تشیع کی ولایت زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معرفت آپ کے اپنے شیعوں میں سے کتنوں کو ہے، یہ بتائیے ذرا۔ کہ شیعت کی ولایت زندہ ہے، تو یہ والے معاملات جو ہیں نا، یہ تو ہیں، اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپیرنٹ لکس پر کسی کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کا تعین نہیں کر سکتے، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے قلب کی گہرائی میں ہوتی ہیں، اور وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اور اسی بنا پر یعنی خود قرآن میں ہے کہ بہت سارے لوگ جو دنیا کی زندگی میں اپنے کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، وہ آخرت میں جا کے حیرانی میں پڑ جائیں گے جب اپنا حال دیکھیں گے، اور ایسے کئی لوگوں کا حال دیکھیں گے کہ جن کو دنیا میں وہ بہت برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی خدا کی بارگاہ میں کیا وقت ہے، کیا اہمیت ہے، تو وہ تو ہے کہ اس طریقے سے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ پر، ہر مذہب میں، کہ جو ان حقائق پر، حقائق الہیہ پر ایمان رکھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اس کے مطابق ان کی زندگیاں عمل میں آتی ہیں، وہ ہیں، ان کے نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی آقا۔ تو یہ سب پاسبلٹیز ہیں، اور بلکہ ہیں، ایگزسٹنس ہے، یعنی کہ اس میں نے آپ لوگوں سے کئی دفعہ کہا بھی تھا نا کہ ہم لوگ دوسروں کو بھی کافی غلط سمجھتے ہیں، جیسے ہندوؤں کے اندر جو چیزیں ہیں، عیسائیوں میں ہیں، وہ سب ہیں، لیکن ان کی جو ولایت ہے، یعنی اگر کوئی ابھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ولایت میں رہے، تو حضرت موسیٰ کی ولایت باطل تو نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی ولایت میں زندگی گزارے، اس میں وہ آنیسٹ ہے، اس بارے میں وہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہے، وہ ٹرینٹی اور ان سب چیزوں کے پیچھے نہیں جا رہا ہے، اس میں آنیسٹ ہے، تو وہ ولایت باطل تو نہیں ہے، ہاں انکمپلیٹ ضرور ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو کچھ بھی ولایت محمدی میں جو ملے گا وہ ادھر رہ کے نہیں ملے گا، اور یہ چیز حضرت عیسیٰ خود کہہ کے گئے کہ مبشرم برسول یأتی من بعدی، کہ میں تم کو بشارت دے کر جاتا ہوں، میں مبشر ہوں، بشارت دے کر جاتا ہوں تمہیں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور یہ جملے تقریباً بائبل میں بھی موجود ہیں، یہ میں نے دکھایا بھی تھے لوگوں کو بک آف جان میں، کہ میرا جانا تمہارے درمیان سے ضروری ہے، کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آ سکے گا، ٹھیک، تو ایسا تو نہیں کہ ان کی جو ولایت مبشر، ہے، جی، تو سوری، مبشر کا مطلب جو ہے جیسے علامہ طباطبائی نے بیان کیا کہ بشارت آپ ہمیشہ نئی چیز کی دیتے ہیں، بشارت اس کی نہیں دی جاتی کہ جو آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے،
خوشخبری بشارت ہمیشہ نئی چیز کی دی جاتی ہے. تو یعنی حضرت عیسیٰ خود یہ بات اپنے فالوورز کو کہہ کے گئے ہیں کہ جو میرے بعد آئے گا وہ تم کو وہ کچھ دے گا جو ابھی تمہارے پاس نہیں ہے، کہ جو میں نے تم کو دیا اس سے بالا تر عطا کرے گا. تو اس طریقے سے مکسنگ ہے. لیکن دیکھیں پرابلم میں آپ کو بتاؤں کہاں پر آتی ہے. پرابلم جو ہے نا وہ علم اور جہالت کی ہے. یعنی آپ اگر ہیومینٹی کو کے کراس سیکشنز بنائیں نا تو آپ اس کو یہودی اور عیسائی اور مسلمان میں ڈیوائڈ نہ کریں. آپ اس کو عالم، عارف، حکیم، جاہل، بے خبر، غافل، اس میں وہ کریں، سیکشنز بنائیں. ٹھیک ہے، میری بات واضح ہو رہی؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی 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 ٹھیک ہے. یعنی ہم ہیومینٹی کی کیٹیگرائزیشن کیسے کرتے ہیں؟ فرقوں کی بنیاد پر، مذاہب کی بنیاد پر. یہ غلط ہے. خدا کی نظر میں ہیومینٹی کی جو ڈائسیکشن ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ علماء، عرفاء، حکماء، مومنین، ٹھیک ہے، مسلمین، جو جاہل ہیں. تو اب جاہلوں میں سب آتے ہیں، مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، دوسروں کی بھی ہے. اسی لیے جو آیت میں آپ کو دکھا رہا تھا اس آیت میں دیکھیں نا، خدا یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر کہہ دیا زبان سے کہ تم مومن ہو گئے ہو تو تمہارا سب قبول ہو گیا. زبانی دعویٰ تو نہیں کافی ہے نا. تبھی یہاں منہم نہیں ہے، تبھی یہاں پر پیچھے کا بیک ریفرنس نہیں ہے کہ تم اپنی زبان سے اپنے کو جو دل چاہے کہتے رہو. فرق نہیں پڑتا اس سے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ تم حقیقی مومن ہو یا نہیں ہو. تمہاری زندگی ایمان آخرت کی وجہ سے بدلتی ہے یا نہیں بدلتی. اور یعنی جس طریقے سے میں نے صالحیت کو چاہا ہے اور جس کا رول ماڈل میں نے اپنے نمائندے کو، اپنے پیغمبر کو بنا کر تمہارے سامنے رکھا ہے، تم اپنی منمانی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنے دل کی چاہتوں کو چھوڑ کر اس کی اتباع کرتے ہو یا نہیں کرتے، then you are eligible for a reward. جی وہ جو ہے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو میرا خیال ہے وہی اسی طرح بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی مومنین سے بالکل. کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، مومنین سے. بلکہ میرا اشارہ تو اس سے بھی ایک اور پہلے والی بات کی طرف ہے، سورہ حجرات کے آخر میں جو ہے کہ یہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ اعراب اے رسول تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. تو ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلموا، لیکن وہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ہم جھک گئے، ہم سبجوگیٹ ہو گئے. اور ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا. تو واضح بیان ہے یا نہیں کہ ایمان کب قابل قبول ہے؟ جو آپ کے قلب میں داخل ہو، آپ کے قلب میں جذب ہو، تب ایمان ہے. زبانی دعویٰ تھوڑی ایمان کا خدا کی نظر میں کچھ بھی ہے. تو آغا اس کا کیا مطلب یہ ہوگا کہ اگر جو اس آیت میں کہا گیا ہے کوئی قوم میں سے، دوسرے مذاہب میں سے، ان سب چیزوں کا مصداق ہو، حقیقتاً ایمان کا بھی، صالح کا بھی، بالکل ہر چیز بالکل کا، بالکل لیکن وہ شریعت محمدی یا ختم نبوت کو نہیں مانا یا رسول اللہ کا انکار کرتے تو وہ تب بھی اسی زمرے میں آئے گا؟ انکار نہیں کرے گا، وہ انکار نہیں کرے گا. جیسے میں نے آپ لوگوں کو مثالیں دی نا، اور ابھی بھی کرسچنز میں اور جیوز میں آپ کو بہت سارے نام تک بتا سکتا ہوں. یعنی ابھی آپ کے یو ایس اے میں ہی ایک بندہ تھا جو ابھی حال میں ہی انتقال کیا ہے، ہیوسٹن اسمتھ، جس نے ریلیجن پہ بہت زیادہ کام کیا تھا. اور وہ دنیا کے، یعنی آپ لوگوں نے شاید ایک ورڈ سنا ہو، پینتھیزم، کہ یعنی وہ لوگ جو ہیں کہ جو کسی خاص ریلیجن پہ نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ وہ تمام مذاہب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس نے اسلام کے بارے میں کتنی اچھی باتیں کی، حالانکہ وہ بنیادی طور پر کرسچن ہے. وہ نہیں برا کہیں گے پیغمبر اسلام. ہاں وہ ان کو اپنا وہ رسول نہ مانیں، وہ چیز نہ کریں،
وہ ایک بات ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہندوؤں میں سے، عیسائیوں میں سے، فلاں فلاں، یعنی جو آپ کا جو نوحہ آپ ہر سال پڑھتے ہیں گھبرائے گی زینب، یہ کسی مسلمان کا لکھا ہوا تھوڑی ہے. صحیح ہے، تو تو وہ آغا چیز ویسے اپنی عمومی جگہ ہے. جی جی سوری جیسے عمومی طور پہ جو حجت خدا جو روئے عرض پہ ہوگی اس ٹائم پہ لوگ جو زندہ ہوں گے، تو کیا سب پہ وہ حجت ہے کہ وہ ان کے انڈر میں آئیں یا ان کی ولایت میں آئیں، یا اپنے اپنے ایریاز کے اوپر ہے؟ وہ ولایت ہے. دیکھیے آپ ظاہراً دیکھتے ہیں ولایت کو باڈی کے لیول پر، ظاہری لیول پر. یہ ولایت ایگزسٹ، اگر یہ ولایت خدا کا سایہ ہے، ولایت خدا کا مظہر ہے، تو یہ پوری مخلوقات پر ایگزسٹ کرتی ہے. اور انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ جو یعنی خدا نے ہمیں کچھ حقیقی نمونے دکھائے ہیں اپنی حجت کی حکومتوں کے، تو ان حکومتوں کے اندر کیا حال ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے. کہ وہ جو ایک کیا لیں ٹریلر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ اگر میرے ولی کی، میرے خلیفہ کی، یعنی جو واقعاً خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اس کی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے. تو وہ ولایت موجود ہے. اور وہ ولایت یعنی کہ اس چیز کو، جیسے میں اور آپ ہم کہہ لیں کہ ہم ایکسٹرا لکی ہیں کہ ہم اس ولایت کو اپنی نظروں کے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، وہ سب بھی کر رہے ہیں، چیزیں اس سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ ولایت روحانی، نفسانی اور اس لیول پر، میٹافزیکل لیول پر، عقلی لیول پر موجود ہے. یعنی کہ اگر مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام ہیں کہ جو علم کو محبوب رکھتے ہیں، اور کوئی انسان بھی علم کو حقیقی طور پر محبوب رکھ رہا ہے، کیا وہ امام علی علیہ السلام سے قیامت میں نزدیک ہوگا، یا وہ شخص جو امام علی کا صبح شام نام لے رہا ہے لفظاً اور وہ علم سے اپنے کو دور رکھے ہوئے ہے، قیامت میں امام علی سے قریب کون ہوگا؟ پہلا والا. آپ خود سوچیں اس بات کو. یعنی رسول اللہ نے حاتم تائی مسلمان نہیں تھا، اس کو آنر کیوں کیا؟ اس کی صفت سخاوت کی وجہ سے. اس کی بیٹی کو ایکسٹرا آنر کیوں دیا؟ باپ کی صفت سخاوت کی وجہ سے. تو یہ سب مثالیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. امام علی علیہ السلام کے پاس خاص طور سے جب آپ خلیفہ بن گئے تھے، اور آپ کے پاس پھر یعنی ایرانی کافی آنے لگے فارس سے، کیونکہ وہی علم ایرانیوں کی ایک خصوصیت تو ہے کہ علم دوست قوم ہے، شروع سے علم دوست قوم. تو وہ امام علی کے پاس آتے تھے، یا انہوں نے اسی لیے اہل بیت کو اپریشیٹ کیا، اہل بیت کو ترجیح دی باقی سب پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے انہیں علم، معرفت نصیب ہو رہی تھی، باقی نہیں مل رہی تھی کسی اور سے طریقے. ٹھیک. تو لوگوں نے اعتراض کیا، عربوں میں سے کچھ لوگوں نے، ظاہر عرب کی عصبیت. تو امام علی علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے کس الفاظ میں اس کو مطلب توبیخ کی تھی؟ کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں ان لوگوں کو کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے میرے پاس دور سے آتے ہیں، میں ان کو اس لیے نکال دوں تم جیسوں کی وجہ سے کہ جو گدھوں کی مانند اپنی خوابگاہوں میں کروٹیں بدلتے رہتے ہو. یعنی تمہارا کام کھانا اور سونا اور مزے مستی کرنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کس کو قریب کر رہے ہیں؟ امام علی عرب تھے نا اتنے کے لیے. جی 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 اہل بیت، جی جی. ائمہ اہل بیت سب عرب تھے نا اپنی قومیت کے اعتبار سے. بالکل. لیکن کون قریب ہوا ان سے؟ کون نزدیک آیا؟ ان کی ولایت میں کون آیا؟ وہ لوگ آئے جو انصار پہلے مسلمان نہیں تھے. بتائیں ایرانی مسلمان تھے کیا جب رسول اللہ آئے تھے؟ آتش پرست ہے. آتش پرست. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پھر؟ خدا کا نظام کیسے ورک کر رہا ہے؟ کیا اس سے ورک کر رہا ہے کہ جو اپنے دعوے میں اپنے کو مومن کہہ دے یا مسلمان کہہ دے یا کچھ بھی کہہ دے، اور جی خدا نے کہا جی بالکل صحیح آپ یہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، اس طریقے سے ورک کر رہا ہے؟
یا وہ اس انداز سے ورک کر رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو ولایت حقیقی مطلب وہی جو انعمت علیہم سے قریب ہوگا، جو ان کی ویلیوز کو ویلیو دے گا، وہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ان سے. ان میں سے کچھ کے نام بدلتے ہیں، کچھ کے نہیں بدلتے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آج کل جو مسلمانوں کا حال ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام تو سمجھ میں آ رہا ہے، مسلمان سمجھ میں نہیں آ رہے، تو وہ اس میں حق بجانے میں ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں کہ مطلب ان کو کوئی قابل تعریف قوم سمجھ سکے. تو نظام خدا جو ہے نا وہ اس طریقے سے ورک کرتا ہے، آپ کی کوالٹیز پر، آپ کے نفس کا جو معیار ہے. آپ نے بھی یہی بات نہیں سمجھی کہ خدا کی نظر میں کیا چیز ہے؟ کرامت نفس اصل چیز ہے. نام، ایفیلیشنز، ٹیگنگ جو میں اسم میں بھی بتا رہا تھا، وہ سب تھوڑی اس کی اہمیت ہے کہ جی مجھ پر یہ ٹیگ لگ گیا کہ میں مومن ہوں، مجھ پر یہ ٹیگ لگ گیا کہ میں شیعہ ہوں یا مسلمان ہوں فلاں. اس کی کوئی اہمیت تھوڑی ہے. یہ آیت یہ تو آپ کو بتا رہی ہے کہ تم لوگ جو اپنے اوپر مختلف ٹیگز لگاتے پھرتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو کہ میں یہ ہوں یہ ہوں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایمان باللہ، یوم الآخر اور عمل صالح، یہ چیز ہے جو انسان کو بلند کرتی ہے یا پست کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی تھوڑی تفصیل ہے. یعنی میں نے شروع میں جو آپ کو بتایا، جس کو ہمارے بھائی نے کریکٹ کیا مجھے عمل صالح کا معنی بتا کر، ٹھیک، تو میں وہ جو گفتگو یا وہ جو تفصیل بیان کر رہا تھا وہ اسی حوالے سے بیان کر رہا تھا کہ جیسے آج کل کے ہم لوگ اس آیت کو جس تناظر میں پڑھتے ہیں تو وہ نہیں ہے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، چلیں کافی وقت ہو گیا تو اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن کے ذریعے سے آپ کے دماغ کافی زیادہ کھلیں گے. جی انشاءاللہ. تو اگلی دفعہ میں جو چیز چاہ رہا تھا کہ قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پریکٹیکلی تقوی کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ قرآن نے ہم کو بتایا ہے. کہ اگر تقوی از ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل کوالٹیز ایک انسان کے لیے جو ولایت خدا میں آنا چاہتا ہے یا قربت خدا میں آگے جانا چاہتا ہے، اس کی ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل کوالٹیز ہے ریکوائرڈ، تو تقوی حاصل کیسے کیا جائے، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کیسے کی جائے، اس کو بھی ذرا عملی طور پر ہم بات کریں. کیونکہ وہی چیز ہوتی ہے نا، اب میں نے یہ تو سنا دیا تقوی، یہ تقوی کی فضیلت، لیکن اب کریں کیا؟ زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ جی میں ساری زندگی محنت کر رہا ہوں، میں تو متقی نہیں بن پا رہا، میرے اندر تو وہ خدا کی نظروں میں رہنے کا شعور ہی نہیں بن سک رہا. تو پریکٹیکل اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ جی جیسے لوگ کہتے ہیں نا وہ سفینہ تو نجات اہل بیت، لیکن یہ نہیں بتاتے سفینے میں چڑھنا کیسے. ہاں، اور سفینہ ہے کدھر؟ وہ ہے کہ پہلے سفینہ ڈھونڈے نا، ڈاک پہ تو جائیں. جی صحیح، چلیں فی امان اللہ، خدا حافظ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ.